فوجی عدالتوں کو فوری طور پر بحال کیا جائے، عدالتی فیصلے سے ہمارے زخموں پر نمک پاشی نہ کی جائے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ کی پریس کانفرنس۔ شہداء فاؤنڈیشن کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ فوجی عدالتوں کی بندش انتشار پھیلانے والوں اور بلوائیوں کی سہولت کاری کے مترادف ہے۔ عوام سپریم کورٹ سے مطالبہ کریں کہ فوجی عدالتوں کو کام کرنے دیں۔ کلبھوشن کیس کے تناظر میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو بھی بحال کرنے کا مطالبہ۔ کہا فوجی عدالتوں اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خاتمے سے ملک میں دہشت گردی کی لہر آئی۔ یہ ایکٹ ملک کی سلامتی کا ضامن ہے۔ پیر کو ملٹری کورٹ کیس کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے کا بھی اعلان۔ افغان عبوری حکومت ٹی ٹی پی کی سرکوبی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے یا پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث پاکستانیوں کو ہمارے حوالے کرے، نگراں وزیر اعظم کا مطالبہ۔ نیوز کانفرنس میں انوار الحق کاکڑ نے کہا ٹی ٹی پی کے دہشت گرد افغان سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں حملے کر رہے ہیں۔ چند افغان رہنماؤں کے غیر ذمہ دارانہ دھمکی آمیز بیانات کے بعد دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں تیزی، معنی خیز اور ریاست پاکستان کے خدشات کی توثیق کرتے ہیں۔ افغان حکومت کے عدم تعاون کے بعد داخلی معاملات کو اپنی مدد آپ کے تحت درست کرنے کا فیصلہ کیا۔ حالیہ اقدامات غیر متوقع اور حیران کن نہیں، غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو ان کے وطن واپس بھیجنے کا اخلاقی اور قانونی حق حاصل ہے۔ ویزا مدت ختم ہونے کے بعد کیا کوئی پاکستانی سعودی عرب یا کسی اور ملک میں رہ سکتا ہے؟ افغان شہریوں کی بے دخلی کے خلاف درخواست پر سماعت سے معذرت کرتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ کا سوال۔ ریمارکس دیے کہ غیر قانونی مقیم افراد کی بے دخلی ریاست کی پالیسی ہے، عدالت کسی صورت مداخلت نہیں کر سکتی۔ ویزا مدت ختم ہونے کے بعد ایک دن بھی کوئی کسی ملک میں نہیں رہ سکتا۔ جنوری سے جون تک غیر ملکی سرمایہ کاری میں بڑا اضافہ متوقع۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں۔ وزارت خزانہ نے بیرونی ذرائع سے فنڈز کی دستیابی سے متعلق IMF کو آگاہ کر دیا۔ ایکسٹرنل فائنینسنگ سے متعلق خدشات پر بتایا کہ رواں ماہ اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ ہونے کا امکان ہے۔ عرب کمپنیاں ایئرپورٹس اور بندرگاہوں کی استعداد بڑھانے اور چلانے میں سرمایہ کاری کریں گی۔ خلیج تعاون تنظیم سے آزاد تجارتی معاہدہ ہو گیا ہے۔ IMF مشن کو بتایا گیا کہ پاکستان نے IMF کی شرائط کے مطابق مرکزی بینک سے قرضہ نہیں لیا، بیرونی قرض کی ادائیگیاں بھی بغیر کسی تاخیر کے بروقت جاری ہیں۔ سپریم کورٹ نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے چیمبر میں دیے گئے فیصلوں اور سپریم کورٹ کے ہیومن رائٹ سیل کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا چیف جسٹس صرف کھلی عدالت میں مقرر کرنے کا اختیار رکھتا ہے، چیف جسٹس اپنے چیمبر میں کوئی حکم جاری نہیں کر سکتا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درخواست گزار زاہدہ اسلم ہیومن رائٹس کیس میں ریمارکس۔ چیف جسٹس نے کہا برطانوی شہری زاہدہ اسلم نے 184(3) کے تحت 2017 میں درخواست دائر کی۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے 2018 میں فریقوں کو اپنے چیمبر میں بلا کر سماعت کی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کوئی چیف جسٹس قانونی دائرہ اختیار سے باہر کے معاملات پر نوٹس نہیں لے سکتا۔ چیف جسٹس کے پاس چیمبر میں کیس سننے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ سپریم کورٹ کے DGHR سیل کے انچارج نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے ثاقب نثار کے کہنے پر 3,98,000 درخواستوں کا ریکارڈ ضائع کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے سابق DGISI فیض حمید کے خلاف زمین پر قبضے کی درخواست نمٹا دی۔ ہیومن رائٹس کیس کی سماعت کے دوران درخواست گزار نے بتایا کہ 12 مئی 2017 کو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے حکم پر اس کے گھر اور آفس پر چھاپا مارا گیا۔ چھاپے میں قیمتی سامان اور اس کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا ریکارڈ چوری کیا گیا۔ غیر قانونی کارروائی کا مقصد ٹاپ سٹی 1 کا کنٹرول حاصل کرنا تھا۔ ریڈ کے بعد اسے اور اس کے 5 ساتھیوں کو گرفتار کر کے حبس بیجا میں رکھا گیا۔ درخواست گزار نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، ان کے بھائی نجف اور دیگر کے خلاف کارروائی کی استدعا کی تھی۔ چیئرمین PTI نے سائفر کیس میں فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 26 اکتوبر کا حکم کل عدم قرار دینے کی استدعا۔ درخواست میں کہا کہ ایک سابق وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے خلاف سائفر کا
پیچیدہ کیس بنایا گیا۔ درخواست گزار کے خلاف پورا ٹرائل غیر قانونی اور دائرہ اختیار سے تجاوز ہے۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے فراڈ کیس میں فواد چودھری کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ عدالتی پیشی پر میڈیا سے گفتگو میں فواد چودھری نے کہا، نواز شریف سیاسی درجہ حرارت کم کرنے میں کردار ادا کریں، ورنہ الیکشن جیت بھی گئے تو کون مانے گا۔ بابر اعوان کی سربراہی میں تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں بے ضابطگیوں سے متعلق 23 ستمبر کو محفوظ کیا گیا فیصلہ جاری کرنے کا مطالبہ۔ بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ انہوں نے پارٹی چارٹر آف ڈیمانڈ الیکشن کمیشن کو دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کا ہی ہوگا، کوئی چیئرمین مائنس نہیں ہوگا، جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے وہی رہیں گے۔ سابق وزیر اعظم کی اہلیہ بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں نیب کے نوٹس پر پیشی سے معذرت۔ نیب سے آئندہ ہفتے نوٹس جاری کرنے کی درخواست کر دی۔ بشرا بی بی نے اپنے وکیل نعیم پنجوتھا کے ذریعے نیب کو خط میں لکھا کہ وہ قانون کی بالادستی کے لیے نیب کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتی ہیں، تحقیقات کی اہمیت کو سمجھتی ہیں، لیکن چند وجوہات کے باعث آج نیب میں پیش نہیں ہو سکتی۔ اسرائیل کا جبالیہ کیمپ پر ایک اور حملہ۔ نوسرات اور اشاتی پناہ گزین کیمپ میں بھی کئی رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا، متعدد افراد شہید و زخمی۔ الشفا اسپتال کے قریب حملے میں 15 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 300 فلسطینی شہید۔ شہداء فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 10,328 ہو گئی۔ عالمی ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے جان بچانے والے طبی سامان کے قافلے پر بھی حملہ کیا، 2 ٹرکوں کو نقصان پہنچا۔ شمالی غزہ میں خوراک کا بحران شدید۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ امدادی ادارے بھی 7 دن سے شمالی غزہ میں غذا نہیں پہنچا سکے۔ غزہ سٹی میں اسرائیلی فوج اور فلسطینی مزاحمت کاروں میں جھڑپیں جاری۔ حماس کی جانب سے اسرائیلی فوج پر فائرنگ اور مارٹر گولے داغنے کی ویڈیو جاری۔ غزہ میں زمینی آپریشن کے دوران مزید 2 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ اسرائیلی فوج کی تصدیق، دعویٰ کیا کہ اسرائیلی فوج نے حماس کے القسام بریگیڈ کے لیے ہتھیار بنانے والے سیل کے سربراہ ابو زینہ کو مار دیا ہے۔ حماس نے القسام بریگیڈ کے ابو زینہ کی شہادت کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ جنگ کے بعد غزہ میں اسرائیلی حکومت آزادانہ انتظام سنبھالے گی۔ مسلم لیگ نون نے فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے 11 نومبر کو ہونے والا مرکزی جنرل کونسل اجلاس ملتوی کر دیا۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پنجاب میں گزشتہ روز اسموگ کی وجہ سے ہیلتھ ایمرجنسی نافذ ہوئی ہے۔ حکومتی ضابطوں کی پاسداری اور عوام کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اجلاس ملتوی کیا گیا۔ پاکستان کے بڑے شہروں کراچی اور لاہور کا شمار دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں ہونے لگا۔ لاہور آج پھر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست رہا، کراچی کا 3را نمبر۔ اسموگ پر کسی حد تک قابو پانے کے لیے لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، نارووال، حافظ آباد، قصور، ننکانہ صاحب، شیخوپورہ، قصور میں 10 نومبر کو چھٹی کا نوٹیفیکیشن مخصوص اضلاع میں دفعہ 144 نافذ ہوگی۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ صوبے میں اسموگ سے پھیلنے والی بیماریوں میں اضافہ ہو گیا، شہری مختلف انفیکشنز میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ جاری۔ انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر 51 پیسے مہنگا ہو کر ڈالر 286 روپے 90 پیسے پر بند ہوا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا سروسز اسپتال لاہور کا دورہ، ایمرجنسی اپ گریڈیشن پروجیکٹ اور ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کا معائنہ کیا، صفائی کے ناقص اقدامات پر ایم ایس کی سرزنش کی۔ کہا ایم ایس صاحب، کیا آپ نے بیسمنٹ کا کبھی دورہ کیا ہے؟ اگر کبھی یہاں آئے ہوتے تو صفائی کی ایسی ابتر حالت نہ ہوتی۔ بیسمنٹ اور پارکنگ میں فوری صفائی کا حکم۔